بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں، قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ ترجمہ: اے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے، آمین۔ سورہ اخلاص کے 200 مرتبہ روزانہ پڑھنے کے فائدے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں۔ 300 دروازے روزی کے کھل جاتے ہیں، 300 دروازے پریشانی کے بند ہو جاتے ہیں، 300 دروازے اللہ پاک کی ناراضگی کے بند ہو جاتے ہیں، 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا اجر ملتا ہے، 2000 رکعت نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے، 50 سال کے گناہ صغیرہ کو معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، جنت میں 20 محل ملیں گے، ہر محل میں 70,000 کمرے اور 70,000 دروازے ہوں گے، ہر کمرے میں ایک تخت ہوگا، انتقال کے بعد اس کے جنازے میں 1,10,000 فرشتے شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے علم سے علم، حلم سے حلم اور صبر سے صبر دیں گے، لہٰذا آج سے ہی اس پر عمل شروع کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غم خوار امت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میری امت قحط سالی سے ہلاک نہ ہو اور نہ ان پر باہر سے ایسا دشمن مسلط ہو جو انہیں مٹا کے رکھ دے۔ میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا فیصلہ اٹل ہے، چنانچہ تمہاری امت کو قحط سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان پر باہر سے کوئی ایسا دشمن مسلط کروں گا جو انہیں مٹا کے رکھ دے، خواہ ساری دنیا مل کے بھی ان پر چڑھ دوڑے، وہ انہیں مٹا نہ سکے گی، البتہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل اور قید کریں گے۔ ہر بیری کے درخت پر نیک جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بیری کے پتوں کے ذریعے جادو سحر کا علاج حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ بیری کے پتوں سے میت کو نہلانا، اس میں انوکھے راز ہیں۔ اصل میں بیری کے درخت کو عرش نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عرش پر بیری کا ایک درخت ہے جسے سدرۃ منتہا کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے۔ زمین سے جو بھی اعمال جاتے ہیں وہ سدرۃ منتہا پر جا کر ٹھہرتے ہیں اور پھر عرش مولا پر جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں شفا ہے، صدقے میں شفا ہے، زمزم میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، صلہ رحمی میں شفا ہے، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، سفر کرنے میں شفا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی ہوگے، سفر کرو صحت یاب ہوگے، یعنی تبدیلی آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہے۔ لفظ شیطان کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شطن، یعنی اللہ پاک کی رحمت سے دور، دھکارا ہوا، اس لیے بچے کو کبھی بھی شیطان نہ کہیں، اللہ نہ کرے وہ شیطان ہو۔ شیطان تو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہونے کو کہتے ہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو؟ ہاں، اگر آپ کا بچہ بہت شرارتی ہے تو آپ اسے شریر کہہ لیں۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ پاک سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، سبحان اللہ۔ جو شخص 10 محرم الحرام کو 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی نظر رحمت فرماتے ہیں اور اس کا نام صادقین میں درج ہو جاتا ہے۔ عاشوراء کے روز 70 بار حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حق اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اولیاء اللہ مشاوا کے اخبار کے زمرے میں اس کا نام درج ذیل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ
اور مضبوط ارادہ۔ جو شخص محرم کی پہلی رات کو 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے تو وہ ہر رکعت کے بدلے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ امتحان میں کامیابی کے لیے 3 کام ضرور کریں۔ شوق اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، اپنی نیند کا بھی خیال رکھیں۔ جب بھی پڑھنے بیٹھیں تو پڑھنے سے پہلے سورۃ علم نشرہ مکمل پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ یا اللہ یا رحیم یا ہادی کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رب العزت اچھے نتائج عطا فرمائیں گے، آمین۔ جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے خوب آزماتے ہیں، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہوں، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ پاک کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔